بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے ہفتہ وار پروگرام رفاع اماں میں آپ کا میزبان نوید مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک دکھ بھری خبر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے بہت قریبی دوست، اللہ کے نیک بندے، صوفی عبدالشکور نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مرد درویش تھے، اس دار فانی سے 19 فروری کو کوچ فرما گئے۔ خلقت شہر دیکھتی ہی رہی، مرد درویش تو چلا بھی گیا۔ صوفی صاحب کو مرحوم لکھتے ہوئے آنکھیں بار بار چھلک رہی۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے تمام عمر نہ صرف سینکڑوں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، بلکہ تقریباً 40 برس تک رمضان المبارک میں تراویح بھی پڑھاتے رہے۔ ان کے شاگردوں کی خاصی تعداد ہے جو اس وقت اپنی بساط کے مطابق دین کی ترویج میں مصروف ہیں۔ قاری صاحب کے شاگردوں میں عالم دین، مفتی حضرات اور نعت خواں سبھی شامل ہیں۔ قاری صاحب سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ 2009 میں شروع ہوا، جب میں نیا رائے ون روڈ میں واقع اپنے مکان الحمرہ ٹاؤن میں شفٹ ہوا تو وہ اس سے ملحقہ علاقے نواب ٹاؤن میں رہتے تھے، اور اسی مکان کے کمرے میں ان کی ایک دکان بھی تھی۔ وہیں پر ان کا سلسلہ روزگار بھی تھا۔ وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے اور لوگوں کو دم بھی کرتے۔ وہ بیماریوں کا روحانی علاج بھی کرتے۔ وہ ایک نکاح خواں بھی تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہیں حکمت کا بھی شغف تھا۔ وہ ایک طبیب بھی تھے۔ میں نے انہیں ہر لمحہ مشکل حالات میں بھی مسکراتے ہوئے دیکھا، اور خدا کے وہ ایک ایسے بندے تھے جو ہر حال میں اس رب کائنات کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ شریعت کے پابند تھے، جنہوں نے نہ صرف خود تمام عمر دین کی سرفرازی میں بسر کی، بلکہ اپنے شاگردوں کو اور بچوں کو بھی یہی تربیت دے کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور کل انہیں حبیب آباد میں ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی ایک نماز جنازہ نواب ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر ہوئی تو دوسری حبیب آباد میں ہوئی۔ انہوں نے تمام عمر اپنی بساط سے بڑھ کر لوگوں کے لیے کام کیا۔ کسی بچی کا نکاح پڑھایا تو کہیں جو وہ کر سکتے تھے اپنی بساط کے مطابق مدد کی۔ وہ ہمہ وقت ایک سچے اور نیک انسان کی طرح سرگرم رہتے، لوگوں کے مسائل سنتے اور دامے درہمے جیسے بھی تھا اس کے حل کے لیے کوشاں رہتے۔ انہوں نے تمام عمر لوگوں کے کام آ کر اللہ پاک کے ایک نیک بندے کی طرح گزاری، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تربیت کی۔ افسوس کہ ایسا نیک انسان محض 57 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے چلا گیا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ وہ میرے ایک ایسے نیک دوست تھے جنہوں نے نہ صرف میرے لیے ہر مشکل وقت میں ایک
بڑے بھائی کی طرح میرا ساتھ دیا، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی مسئلے کا شکار ہے وہ سرگرداں رہے اور مسائل کے حل کے لیے کوشاں و مصروف رہے۔ آج ان کی وفات پر سارے ان کے قریبی دوست افسردہ ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے ہمارے گھر کا ایک فرد چلا گیا ہو۔ اللہ پاک صوفی عبدالشکور نقشبندی کے درجات بلند فرمائے اور اللہ کے گھر ان کی اپنے پیر صوفی محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو اور انہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اپنا سایہ رکھے کہ وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، جو اپنے گھر پر ہر ماہ 11ویں کا ختم بھی کرتے اور وہاں بھی ذکر رسالت معاب بھی ہوتا اور ذکر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتا۔ یا اللہ اپنے اس نیک بندے کو اپنی خاص رحمت میں، اپنے خاص سایہ شفقت میں رکھنا، آمین۔ آج کی ایک دوسری خبر وہ بھی بڑی افسوسناک ہے کہ پاکستان ملٹری اکاؤنٹس کے ہمارے ایک دوست محمد منشا جو اوکاڑا کے دفتر میں تعینات تھے، اچانک طبیعت کی خرابی کے باعث ہاسپٹل داخل ہوئے اور ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ ICU میں چلے گئے اور بعد ازاں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ دو افسوسناک خبریں تھیں۔ رفاع عامہ کا پروگرام میں کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت بشیر رحمانی شاعر درویش مصور احساس حضرت بشیر رحمانی کی 6ٹھی برسی پر منعقد ہونے والی تقریب اب اگلے اتوار یعنی 28 فروری بروز اتوار شام 4 بجے عالمی بشیر رحمانی ادبی ایوارڈ کی صورت منعقد پذیر ہو رہی ہے، جس میں پوری دنیا سے 2019 اور 20 میں آنے والی کتابوں پر بشیر رحمانی ادبی ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس پروقار تقریب کی صدارت عالمی شہرت یافتہ شاعر اور نقاد جناب ڈاکٹر سعادت سعید فرمائیں گے۔ مہمانان خصوصی معروف شاعر علامہ بشیر اعظمی، ڈاکٹر کمل فیروز اور معروف اداکار و شاعر راشد محمود اور ملت پارٹی کے چیئرمین اور ملت ادبی فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب عبدالحق ایوان ہوں گے۔ اس پروگرام کی نظامت معروف شاعر اور اینکر پرسن وقاص عزیز اور نظر بھنڈر کریں گے۔ استقبالیہ ہمارے دوست آفتاب خان دیں گے۔ اس تقریب میں 65 سے زائد شعراء، ادباء اور علمی و ادبی شخصیات کے ساتھ ساتھ بزم بشیر رحمانی کے عہدیداران کو بھی لاہور کی مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے پہلا بشیر رحمانی عالمی ادبی ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس ایوارڈ شیلڈ کے ساتھ اعزازی سند اور ایک کتاب بھی تحفتاً پیش کی جائے گی، اور کتاب اور سند ہر شرکا کے لیے ہوگی۔ رفاع عامہ کی آخری خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی ہمارے سامنے آئی ہے
جو علمیوں ادبی حلقوں میں یقیناً مسرت کا باعث ہوگی کہ بچوں کے ادب کے لیے کام کرنے والی بہت سی تنظیمیں جہاں بہت معیاری کام کر رہی ہیں، وہاں دائرہ علم و ادب نے اسد اریب ایوارڈ کا اعلان کیا ہے، جو کہ بچوں کے ادب پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست شعیب مرزا نے بھی 2020 کے حوالے سے شائع ہونے والی کتابوں پر تسنیم جعفری ایوارڈ کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان نوید مرزا اجازت چاہتا ہے۔ پروگرام رفاع عامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔